اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ الحمدللہ رب العالمین میں رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین کا نچوڑ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ با کا بسم اللہ میں رکھا، اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم با کا نچوڑ با کے ایک یعنی بندو میں رکھا، نقطے میں رکھا۔ جو با کے نیچے ایک نقطہ ہے جسے انگریزی میں ڈاٹ کہتے ہیں، اس ڈاٹ میں کسی کو بھی ڈاٹ نہیں ہے، یا ایسا ڈاٹ ہے جو کسی کو بھی اس میں ڈاٹ نہیں ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ آپ کہتے ہیں پورے قرآن مجید، اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی باتیں جو بھی دنیا میں ہوئی ہے اور جو ہوگی، جو ہونے والا ہے، ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ اور چاہے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو، آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو، نوح علیہ السلام کا ذکر ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے آپ یونس علیہ السلام کی زندگی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھ سکتے ہیں، تابعین کی زندگی پڑھ سکتے ہیں، تبع تابعین، بلکہ ایک ایک جانور کے بارے میں بھی دنیا کی ساری چیزوں، ساری کائنات کی بات اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم اور آپ صرف ریسرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسی قرآن مجید کو ریسرچ کر کے اور سائنسداں لوگ، غیر مسلم لوگ، نان مسلم لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان ریسرچ کیا کر رہا ہے؟ موبائل پہ ریسرچ کر رہا ہے، یعنی کس کا؟ ٹیکنالوجی کا، سائنسداں کا، کہانیوں کا، ان کے طریقہ کا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اوپر آج مسلمان ریسرچ نہیں کرتا، آج مسلمان دھیان نہیں دے رہا ہے۔ آج قرآن مجید کی آیتوں پر اگر دھیان دینے لگے تو انشاءاللہ العزیز مسلمان کل جہاں کھڑا تھا آج وہیں کھڑا ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیتیں کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دے، دیکھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا، ایمان والوں سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی دھرم کے بسنے والے، جتنے بھی عقائد کے بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، زندگی گزارنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سبوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو اس رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسران کرام لکھتے ہیں تفسیر میں کہ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی ہمارا خدا
اللہ رب العزت ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا دنیا میں آ کر کسی اور دھرم میں چلا جائے یہ اور بات ہے، لیکن کسی عقائد میں چلے جائے وہ اور بات ہے، کسی اور کو پوجنا شروع کر دے تو یہ اور بات ہے، لیکن سب کا خدا ایک ہے، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، یعنی ہندو ہو، مسلم ہو، تمام لوگوں کو، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں یعنی تاکید کی گئی ہے کہ آپ دوسرے مذاہب والوں کو، دوسرے دھرم والوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں، اس لیے نہ کہیں کہ اسے ہم اگر برا بھلا کہیں گے تو وہ ہمیں اور آپ کو بھی برا بھلا کہے گا، لہذا ہمارا خدا اور اس کا خدا تو ایک ہی ہے، اس لیے اس کو ہم گالی دیں گے تو الٹا ہمارے خدا کو ہی گالی پڑے گا، اس لیے ہم کسی کو گالی گلوچ ہماری شریعت میں دینا منع ہے، چاہے وہ کسی بھی مذاہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہم اسے کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ اس کا خدا بھی ایک ہے، میرا بھی خدا ایک ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا باپ ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام آدمیوں کے باپ ہیں، تو لہذا ہم اور آپ سب ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ہماری شریعت کا حکم ہے کہ آپس میں کوئی بھی یعنی اپنے اوپر فخر نہ کرے کہ میں گولا ہوں، کالا ہوں، سولا ہوں، مالدار ہوں، طاقتور ہوں، جسم خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، آنکھیں خوشنما ہے، یعنی اس طرح سے آپ اپنے اوپر فخر نہ کریں، ناز نہ کریں، میں ابرستان والا ہوں، میں پاکستان والا ہوں، میں ہندوستان والا ہوں، میں جاپان والا ہوں، میں ہالینڈ والا ہوں، میں تھائیلینڈ والا ہوں، کوئی کسی کے اوپر جو ہے فخر نہ جتائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے تم میں سے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ متقی ہے، تقوی ہے، پرہیزگار شخص ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو بلند مرتبہ چاہیے، تو یعنی متقی اور پرہیزگار تقوی شعار بن جائیں، انشاءاللہ العزیز ہم سب سے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔